بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام قال النبي وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان جس اعتبار سے اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اتنا ہی ہمارے جیسا مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا. ایک طرف وہ صحابہ کا دور تھا اور صحابہ کا وہ زمانہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں یہ خاص طور سے یہ پیشین گوئی بتائی گئی، نبی کا عمل بھی بتایا گیا، صحابہ کا وہ طریقہ اور نہج بھی بتایا گیا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو اس طریقے سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیتے تھے کہ حدیث میں اللہ کے نبی کے بارے میں جب بتایا گیا تو الفاظ یوں بیان کیا گیا کہ اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے. ایک طرف نبی کا وہ عمل، نبی کی وہ زندگی، اور ایک طرف صحابہ نے جو کر کے دکھایا اس سے ہماری زندگی کو سو دور ہے. اسی لیے اس وقت کے جو علماء دنیا پر اپنی زندگی کو سرچ کر رہے ہیں، قرآن اور احادیث سے دنیا کو مستنبط کر رہے ہیں، جو احادیث نبویہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فلسطین اور شام کی بابرکت سرزمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی، صحابہ کو خطاب کیا تھا اور بتایا تھا ایک دور آنے والا ہے قیامت سے پہلے کہ بیت المقدس کو لوگ گرانے کے دہانے پر ہوں گے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے آن پر ہوں گے، لیکن اس وقت کے جو بیت المقدس اور فلسطین کے مجاہد اور مسلمان ہوں گے وہ اتنے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ملک شام میں اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر ملک شام اور فلسطین کے خطے میں اس سرزمین پہ ابدال جیسے مسلمانوں کو اس وقت پیدا کرتے رہے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں، یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اس وقت جو علماء قرآن اور احادیث پر عبور رکھ رہے ہیں وہ حالات کا جائزہ اس وقت اتنا زیادہ لے رہے ہیں وہاں کے فلسطین اور شام کے علاقے کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اشارے احادیث نبویہ میں صحابہ کو خطاب کر کے کیا تھا، میرے بھائیو بزرگوں، علماء اس وقت اس حدیث کو مستنبط اس حالات پہ کر رہے ہیں. یہاں تک علماء کا آج کل کا جو بیان، ان کے خطوط اور رسالے اور ان کے میسیجز جو آ رہے ہیں، میرے بھائیو بزرگوں، وہ یوں میسیج اور پیغام آ رہے ہیں کہ وقت قریب نہیں ہے کہ دجال کو نکال دے اللہ.
عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قریب ہے کہ آ جائے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وقت قریب ہے۔ جس حدیث کو اللہ کے نبی نے صحابہ کو خطاب کر کے شام کے متعلق بیان کیا تھا، میرے بھائیو بزرگوں، وہ حدیث اس حالات پر پوری فٹ آ رہی ہے۔ اس لیے عزیزو، دور نہیں ہے کہیں دجال نکل آئے، دن دور نہیں ہے کہ ہمارے بڑھاپے سے پہلے، ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے کہیں مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہو جائے۔ اس لیے عزیزو، اس رمضان کی قدر کریں، اس رمضان کو غنیمت بنائیے، جو 4 دن بچا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت یہ آخری عشرے میں شب قدر کو اسی لیے نازل کیا کیونکہ 90% امید آخری عشرے میں ہی ہوا کرتی۔ اور آپ نے کل کے تعلیم میں اگر دھیان دیا ہو، روزانہ جو تعلیم فجر میں کی جا رہی ہے، عصر میں تعلیم کی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی بات آپ کو پورے تعلیم میں پوائنٹ ملے گی، آپ کی زندگی کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کو آخرت کے لیے آسانی پیدا کرا دی جائے گی۔ کل کی جو حدیث، جو ایک واقعہ نقل کیا گیا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفت کہ 2-3 مہینہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں، اور ایک طرف ابراہیم بن ادہم وہ اللہ والے، ان کی زندگی کے حالات رمضان کے یہ تھے کہ نہ وہ دن میں سوتے تھے نہ وہ رات میں سوتے تھے۔ ان کے بھی 2 پیر تھے میرے بھائی، ان کا بھی دل تھا، 2 آنکھیں تھی، 2 کانیں تھی، 2 کان تھے ان کے، سورج ان کے زمانے میں بھی نکلتا تھا، ان کے بھی پیٹ کا مسئلہ تھا، ان کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن حدیث یہ بیان کرتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو گیا رب اس کا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے دل کو دنیا کی طرف مائل کیا، مخلوق کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا، ہاتھ پھیلایا، رب نے دنیا کے حوالے ہم کو کر دیا۔ بزرگان دین آج بھی رب سے تڑپ رہے ہیں، ان کے بھی پیٹ کے مسئلوں کو رب حل کر رہا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی جو اللہ ڈائریکٹ نازل کر رہا ہے، کہہ رہا اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اے دنیا کے مرد اور عورت، اے دنیا کے انسانوں، دھرتی پر رہنے والے انسانوں، مجھے تلاش کرو، اطلبنی تجدنی، اگر تم مجھے تلاش کرو گے تو تم مجھے پا لو گے۔ انسان دنیا کو تلاش کرتا ہے، صبح سے شام تک اپنے دکان اور اپنے کمپنی میں ڈیوٹی دیتا ہے، رب اس کے روزی کا انتظام اس کے ذریعے کراتا ہے۔ اصل حقیقی رب تو وہی ہے، روزی تو وہی دے گا، لیکن میرے بھائی بزرگوں، دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ وہاں سے اس کو روزی دلواتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی یہ چیز ہے، رب ایک طرف مطالبہ کر رہا ہے کہ تم مجھے تلاش کرو، تم مجھے حاصل کرو، وجدنی، تم مجھے پالو، فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تم نے مجھے حاصل کر لیا، مجھ سے لگاؤ لگا لیا، مجھ سے دوستی کر لیا، تو پوری کائنات کے تم بادشاہ ہو جاؤ، تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ قرب قیامت اللہ کے نبی نے جہاں تمام پیشین گوئیاں دی، وہاں ایک بشارت یہ بھی دی کہ دور آئے گا، ہر کچے پکے گھر سے کلمے کی صدائے بلند ہو، تو وہ دن دور نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ وقت سنبھلنے کا ہے، یہ وقت اپنے دلوں کو رب کی طرف موڑنے کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہم جیسے گناہگاروں کی اصلاح یوں کرائی، اگر دوستی لگانا ہے، یاری لگانا ہے، حاصل کرنا ہے، حفاظتی بنانا ہے تو مجھے بناؤ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل بنانا ہے تو مجھے بناؤ، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ صحابہ نے اسی بات کو لیا، نبی نے اپنے صحابہ کو اسی طرح تربیت سکھائی، اسی لیے اجتماعیت کا جو نظام 1450 سال اور 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب طاقت ہے۔
اس لیے اجتماعیت سے جڑیے، اپنے محلوں کو ایسے مزین کریے، دینی ماحول سے، دینی سوسائٹی سے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اس وقت حج کرنا چاہے تو آپ حج نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی مفتی، یہاں تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے تو وہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں کہ رمضان میں آپ حج کریں۔ قرآن کی کوئی آیت سے کوئی دلیل نہیں دے سکتا کہ آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، 12 مہینے میں سب سے بابرکت مہینہ جس کی نبی نے پیشین گوئی دی، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے لیکن رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اب حج نہیں کر سکتے۔ ایک اجتماعیت کا نظام ہے، عید کے بعد ہی بقرعید سے کے دن بالکل اس سے قریب آپ حج کے فرائض کو انجام دے سکتے۔ نماز اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، عصر پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، اس وقت آپ روزہ رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے۔ ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے۔ اجتماعیت سے یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعیت میں ڈھالیے، دینی سوسائٹی اور ماحول میں ڈالیے، ورنہ اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے 4 نشانیاں بتائی تھی، وہ چاروں نشانی ہم جیسے گناہگار کے گھر، ہم جیسے گناہگار کے جسم اور دل کے اندر منتقل ہو چکی ہے، خون کے ایک قطرے میں منتقل ہو چکی ہے۔ چاہے ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر گھر میں وہ قیامت کی چاروں نشانیاں گھر کر چکی ہے، ہر مسلمانوں کے دل کے اندر پیوست ہو چکی ہے۔ وہ 4 نشانی یہ ہے، قیامت سے قریب 4 نشانیاں یہ ہے کہ ہر انسان مال کے پیچھے بھاگے گا۔ کسی کے بھی سر پہ ہاتھ رکھیے، ہاتھ پکڑیے، کندھے پہ ہاتھ رکھیے، وہ اپنے کاروبار کے حالات کو بتائے گا۔ ہر انسان قیامت سے پہلے مال کی طرف بھاگے گا۔ دوسری نشانی، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگی کا انشورنس کرائے، بیمہ کرائے ہوئے ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ ایک تو وہ مسلمان ظالم جو اپنی زندگی کا بیمہ کرایا ہوا ہے، اور ایک اس سے بڑا ظالم مسلمان وہ جو اس میں نوکری کر کے ان جیسے بھولو بھالے مسلمان، ہم جیسے بھولے بھالے مسلمان کو آفر بتا کر کے زندگی کا سودا کرا رہا ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں ایک قدم یہاں رکھا ہے، آگے کی امید نہیں، سانس اندر گئی ہے، باہر آنے کی امید نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جیسا ظالم مسلمان جو اپنی زندگی کا 50 سال کا سودا غیروں کے ہاتھ میں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، میرے بھائیو بزرگوں یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ دوسری نشانی قیامت کی، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرے گا، مال کی طرف بھاگے گا۔ تیسری نشانی، ہر انسان دنیا کی طرف بھاگتا چلا جائے گا۔ کیا وہ نشانی پوری نہیں ہو چکی؟ چوتھی نشانی قیامت کی، ہر انسان اپنی رائے کو حجت سمجھے گا۔ جو میں کہہ دیا وہی ہونا چاہیے، جو میں نے فیصلہ کر دیا بس وہی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ چاروں قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی۔ اس لیے عزیزو، یہ وقت ہے رب سے لگاؤ لگانے کا، رب کو وکیل بنانے کا، رب کو حفاظتی بنانے کا۔ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيظًا، مجھ کو حفاظت کے طور پر رب مناؤ۔ پھر اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، مجھے گواہ بناؤ۔ اس لیے عزیزو، پھر اللہ رب العزت قرآن میں بے شمار جگہ کہہ رہا مجھ سے یاری بناؤ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، ہم تمہارے لیے مدد کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، ہم نے دنیا کو اپنے کفیل بنایا ہے، دنیا کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ باطل طاقتوں کی محنت یہی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا رخ قرآن اور احادیث نبویہ سے ہٹ کر کے دنیا کی طرف چلا جائے۔ ایک طرف حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ، داماد رسول، حضرت حسن اور حسین کے والد محترم، تمام بشارتیں ان کی ایک طرف، ان سے روایت یہ نقل کی جاتی ہے
کہ قیامت سے قریب ایک زمانہ آئے گا، وقت آئے گا، دور آئے گا کہ جس طریقے سے سونے کی کمپنیاں سونے کو آگ کی بھٹی میں پکاتی ہے، جلاتی ہے، سونے کو مزین کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح قرب قیامت اللہ رب العزت بھی مسلمانوں کی چھٹائی کریں گے۔ اور بزرگان دین کے جو آج اور کل کے خطوط، اس رمضان المبارک کے خطوط، ان کی نصیحتیں اور ان کے میسیجز جو آ رہے ہیں، انہوں نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وقت قریب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے۔ اس لیے عزیزو یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا گیا، جب حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ دور میرے ہی وقت کا تو نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن صحابہ جب اس احادیث کو سنا کرتے تھے، قرب قیامت والی احادیث کو سنا کرتے تھے، چیخیں نکل جایا کرتے تھے۔ جو روایت کرتا تھا ان جیسی حدیثوں کو نقل کیا کرتا تھا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، رب کعبہ کی قسم جو سن رہا ہے، جنہوں نے پورے قرآن کو نازل کیا، آج بھی حفاظت کر رہا ہے، ایک زیر اور نقطے کا فرق نہیں ہوا، ان پوری آیتوں کی قسم کھا کر کہی جاتی ہے یہ بات کہ جب اللہ کے نبی کے واسطے سے ان جیسی حدیثوں کو نقل کیا جاتا تھا تو ایک دوسری روایت میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ صحابہ اس صحابی کے پیچھے 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 یہاں تک ان کے گھر تک چلے جاتے تھے کہ یہ دور میرے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو یہ وقت بالکل اپنے آپ کو جگانے کا ہے، یہ وقت رب سے لگاؤ لگانے کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو 2-4 سال کے بعد اللہ دنیا اور دھرتی کے نظام کو بدل دے۔ اس لیے آج شب قدر کی رات ہے، تنہائی میں رب سے مانگیے دعا۔ ایک تو اجتماعی دعا ہوگی، لیکن آپ تنہائی میں بھی رب کے سامنے آنسو کو گرائیے کہ رب ان دور سے اگر مجھے ملائیے تو مجھے مہدی اور عیسیٰ کے جماعت میں شامل کرا دیجئے، ورنہ علماء نے کہا ہے یہ وقت چھٹائی کا دور ہے۔ ہمارے ہی جیسے مسلمانوں میں مخبری کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب نے یہاں تک مجھے بتایا کہ تھانے والے خود یہ پیغام دے رہے ہیں، پولیس والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں سے زیادہ مسلمان مخبر تھانے میں موجود ہیں۔ یہ دجالی لشکر کے کارندے ہیں، یہ باطل کے فوج کے پجاری ہیں، جنہوں نے رب کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیا۔ ایک طرف اللہ کے نبی کے وہ چہیتے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک وہ صحابی جو صرف اپنی والدہ کی خدمت کے لیے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ ذرا میری بات کو سمجھیے گا، میں آپ کے ہی محلے کا باشندہ ہوں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں، یہ میں غار کہف کے غار سے نکل کے نہیں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں میں بھی ساری باتوں کو سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ نماز کی میری کیا حال ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، 1 رکعت پہ میں سلام پھیر دے رہا ہوں، 4 پڑھنا ہے، 3 پہ میں سلام پھیر دے رہا ہوں۔ 50 سال عمر ہو گئی، مجھے نماز بھی نہیں پتا کتنی نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، اور چیز کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں کچھ مجھے پتا نہیں۔ اس لیے عزیزو حضرت عمر کا دور ہے، صرف والدہ کی خدمت کے لیے مسجد سے نکل رہے ہیں، اجازت لے کر کے نکل رہے ہیں، لیکن شیطان نے ایسا ان کو پھنسایا۔ صحابی ہیں، دور عمر کا ہے، ہر طرف خیر و برکات مہیا ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال کر لیا، حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا سو کر کے مر گیا تو رب میرا دامن پکڑ لے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک طرف نبی بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تمام بشارتوں کے باوجود رات میں مصلوں پر رو رہے، آنکھیں نم ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب چائنا والوں نے
سے مدد طلب کیا روس والوں نے صحابہ کے مقابلے میں، تو چائنا والوں نے یہ پیغام دیا، اے روس تو اب مدد کس کے خلاف چاہ رہا ہے؟ ایسی مقدس جماعت کے لیے جن کے اندر دو صفت ہے، دن میں مخلوق کی محنت، دین کی محنت، دین کی پاسداری، دین کے علم بردار، دین کو سیکھنے اور سکھانے والے، رات کو رب کے سامنے مصلی پر ایسا رو رہے ہیں جیسے پورے دن کفر اور شرک میں گزارا ہو، رب کی نافرمانی میں گزارا ہو۔ یہ دو صفت جب تک ان کی زندگی میں رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے عزیزو، اگر وہ صفت ہمارے اندر بھی آج سے پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم، کوئی مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ قبرستان میرے ہاتھ سے چلے گئے، مساجد میری توڑی جا رہی، گھر میرے گرائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ والوں کے بارے میں یہ آتا ہے، حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں قتل کا اعلان ہو گیا۔ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ ہے، قتل کا اعلان ہو گیا، سارے وارنٹ جاری ہو گئے، دربار میں بلا دیے گئے، تلوار سونپ دی گئی جلاد کو، چمڑا زمین پر بچھا دیا گیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، 1500 سال سے یہ حدیث آج بھی گردش کر رہی ہے، جو رب کا ہو گیا رب پوری کائنات کو اس کے قبضے میں کر دے گا۔ حسن بصری کی زندگی کا حال، بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کا قتل ہوگا، بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ لیکن رب سے ایسا لگاؤ، رب سے ایسا مانگنا، قرآن کی تلاوت، دین کی پاسداری، سنتی لباس، سنتی چہرہ، چال اور چلن میں سنت کا اہتمام، صحابہ کی جھلک جب دربار میں حاضر ہوئے ہیں، حجاج بن یوسف کا دل موم پڑ گیا۔ ایسے ظالم تلمذ ہو کر کے حضرت حسن بصری کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، تمام وارنٹ کو واپس لے لیا جاتا ہے، جو قتل کا اعلان ہو چکا تھا، جلاد سے تلوار پھر سے واپس لے لی جاتی ہے، چمڑے کو پھر اسی طریقے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر آج بھی ہم رب کو منا لے، اس رمضان المبارک میں رب سے لگاؤ لگا لے، دنیا کی کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ عمر کے دور کی طرف آئیے، صحابہ کے دور کی طرف آئیے کہ وہ صحابی رسول مسجد سے ماں کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، لیکن شیطان نے آج تک کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، جن کے وجود سے ہم آپ آج پیدا ہوئے ہیں، جن کے بعد سے دنیا کا نظام چلا، جنت کے اندر ان کو بہکا دیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں تم کو ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی کراؤں جو جس کے پھل کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت کے اندر تمہاری انٹری رہے گی۔ ایک طرف رب کا یہ اعلان، اس درخت کے قریب مت جانا، ایک طرف شیطان کی پلاننگ، جو اس وقت یہودیوں کی پلاننگ چل رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ کی جو پلاننگ چل رہی ہے، وہی پلاننگ شیطان نے آدم پر بھی چلایا، رب کی نافرمانی کروایا اور کہا تم کو درخت کی طرف رہنمائی کراؤ جو ہمیشہ جنت میں داخلہ کا انٹری کرا دے گا۔ آدم سے کہا اس درخت کو کھا لیجیے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس درخت کو تناول کیا، اس کے پھل کو کھایا، رب کی طرف سے ندائی فتکونا من الظالمین، تم تو ظالم ہو چکے۔ اس لیے عزیزو، آپ رب کی طرف آئیے، دور نبوی کی طرف آئیے، اجتماعیت سے اپنی زندگی کو جوڑیے، دینی ماحول سے اپنی سوسائٹی کو مزین کریے۔ تو میں جو واقعہ عمر کے دور کا بتا رہا ہوں، والدہ کی خدمت، دن بھر مسجد میں رہنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، لیکن شیطان نے آج تک کسی کو چھوڑا نہیں۔ ہم اور آپ کو کس طریقے سے وہ پھنسا رہا ہے، کیا کیا کھلا رہا ہے، ہر انسان اپنے دل کا خود مالک ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا، وہ روزانہ ماں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن یہ ہوا، گھر راستے میں ایک
عورت کا گھر پڑتا ہے، وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک دن یوں ہوا، عورت آگے آگے، حضرت عمر کے دور کے وہ صحابی پیچھے پیچھے، گھر میں انٹری ہو گئی، دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کے سامنے قرآن کی آیت، قرآن کا ترجمہ تھا، عربی کی مہارت تھی۔ اسی لیے میں آپ سے 5 سال سے رو رو کے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ قرآن پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے رب آپ سے کہہ کیا رہا۔ صحابہ نے اسی کو سمجھا تھا، قرآن پڑھتے تھے، ترجمہ سمجھتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، دنیا ان کی زندگی سے نکلتی تھی۔ تو دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب ان کو 2 جنت دے گا۔ دروازہ بند ہو چکا ہے، خوف طاری ہو گیا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے ہے، ترجمہ سامنے ہے، گناہ سے بچ گئے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، راتوں رات تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، جاتے ہیں ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت عمر اسی قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب ان کو دوہری جنت دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت عمر کی سیرت کی قسم، تمام احادیث نبویہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، عمر تم جس آیت کو پڑھ رہے ہو، ترجمہ یہ ہے کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گناہوں سے بچ گیا، رب کو راضی کر لیا، اس کے لیے 2 جنت ہے، رب نے ہم کو دونوں جنتیں عطا کر دی۔ وہی قرآن ہمارے گھر میں، وہی قرآن ہماری مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ رب کو منائیے، رب کی طرف بھاگیے، ورنہ یہ جو حالات دنیا کے بن رہے ہیں، اور فلسطین اور ملک شام کے جو حالات خدا را آگے بڑھتا چلا گیا، تو وقت قریب ہے کہ حضرت آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ جو نظام اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں عرب ممالک کی پیشین گوئیاں دی تھی، اور دبئی میں جو ابو ظہبی میں مندروں کی جو تعمیر کی گئی ہے، وہ سب احادیث نبویہ میں سب پہلے سے پیش کر دی گئی۔ ایک طرف عرب اللہ کے نبی کے زمانے کا، آج کا ایک طرف عرب جو پیشین گوئیاں دی، وہ پوری آج صادق آ رہی ہے۔ شمالی عرب میں پوری امریکہ اور اسرائیل کی فوجوں کا اڈا بن چکا ہے، قبضہ دھیرے دھیرے ان کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑھتے 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 وہ دجالی لشکر مدینہ کے قریب پہنچ جائے گا، اور مدینہ سے اللہ رب العزت آل رسول سے ایک انسان کو زندہ کریں گے، اور وہ دجال اس انسان کو قتل کرے گا، پھر کہے گا زندہ کرنے کے بعد، بتاؤ تم مجھے رب مانتے ہو، لیکن آل رسول سے اس انسان کا ظہور ہوگا۔ اللہ یہ پیشین گوئیاں دلوائیں گے کہ اب مجھے اور بھروسہ ہو گیا کہ تو ہی تو کافر ہے، تو ہی تو دجال ہے، اس لیے میں کسی رسول کی اولادوں میں سے نہیں ہوں، نہ آپ ہیں۔ اس لیے عزیزو، اگر دین اپنے زندگیوں میں نہیں اپنائیں گے، قرآن کو اب بھی نہیں اٹھائیں گے، روزانہ مساجد کو نہیں بھریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے دین کو کھوکھلا کر دیا جائے گا، اللہ سے دوری بنا دی جائے گی۔ اس لیے عزیزو، آپ رب کی طرف بھاگیے، مسجد کو بھریے، ماحول سے نکلیے۔ کیا ماحول ہے کہ رمضان میں مسجد بھری ہے، رمضان کے بعد مسجد خالی ہے۔ نبی کے دور کا یہ حال ہے کہ منافق کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ آج میرا نام پردھان منتری جی نے آدھار کارڈ میں چڑھا دیا، میں بڑا خوشی کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یقیناً میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اعمال دیکھا جائے، صحابہ کی زندگی ملائی جائے، تو ایک سجدہ بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ جو صحابہ کے سجدے سے مل جائے، میل کھا جائے۔
آپ ذرا دیکھیے، ایک وہ کارگزاری، فرانس کی کارگزاری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان کے وہ بوڑھے جنہوں نے کچھ لوگوں کو اپنی زندگی کی کارگزاریاں سنائی، ان سے عربی میں بات کر رہے تھے۔ فرانس کی سرزمین پر ہے، جب لوگوں نے ملاقاتیں کیا عربی میں بات کر رہے تھے، لوگوں کو تعجب ہوا، فرانس کی سرزمین پہ عربی میں تکلم، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ وہ گھر لے کر کے جاتے ہیں، چائے پانی کے بعد ایک پیج لاتے ہیں، اس میں ان کا نسب نامہ لکھا ہوا۔ بات بڑی غور طلب ہے، ایمان کس طریقے سے ہماری زندگی سے نکل رہا ہے مجھے ہوش نہیں ہے، کس طریقے سے میں دجالی لشکر کا شکار ہو رہا ہوں، یہودیوں اور عیسائیوں کا ایجنٹ میں بن رہا ہوں، مجھے تصور نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، دور نبوی کی طرف لوٹیے، ان کتابوں کو اٹھائیے جن کتابوں کی پیشین گوئیاں نبی نے دی ہے، احادیث کے ترجمے کو اٹھائیے اور دور نبوی کی طرف جائیے۔ تو فرانس میں وہ انسان عربی میں بات کرتا ہے، گھر لے جاتا ہے لوگوں کو، پھر اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد ایک پیج لاتا ہے اور دکھاتا ہے، حضرت دیکھیے یہ میرا پورا نسب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ملتا ہے۔ یہ بات کافی غور طلب ہے، پوائنٹ ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات جو آگے میں بتا رہا ہوں، حسن کے خاندان سے ہے، عرب کی سرزمین کو چھوڑ دیا ہے، فرانس میں مقیم ہو چکے ہیں، زندگی وہی بسر کر رہے ہیں، عربی میں تکلم کر رہے ہیں، پورا نسب نامہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن روتے روتے جب انہوں نے حیرت انگیز بات کا انہوں نے اعلان کیا، کہا صرف میں اور میری اہلیہ ہی کلمے کی حالت میں ہے، میرا پورا خاندان مرتد ہو چکا ہے، کلمے سے دور ہو چکا ہے، رب کو بھول چکا ہے۔ حسن کا وہ خاندان جس کے ایمان کا یہ حال ہے، نہ میرا خاندان حسینی ہے نہ ہم حسن کے خاندان سے ہیں، تو میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے؟ میں آپ کے ایمان پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، یا میں آپ کو یہاں بیٹھا کے ذلیل نہیں کر رہا، یا میں آپ کو یہاں بیٹھا کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، میں تو ایک آپ کو تھرمامیٹر دے رہا ہوں۔ واقعات کو مستنبط کریے اپنی زندگیوں پر۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ رب ہم سے خوش نہیں ہے۔ اطلبنی، اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان کی، آپ اچھائی کریے تو آپ کو اچھا لگے، برائی کریے تو برا لگے، فانت مؤمن، تبھی آپ مومن ہیں۔ روزانہ میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں، کتنی نیوز سن رہا ہوں، ہر انسان اس کا مالک ہے، برائی پر اگر اس کو ندامت نہیں ہو رہی ہے، فانت مومن میں وہ داخل نہیں ہے۔ حدیث میں ساری باتیں بتا دی گئی، سارے اعلانات کر دیے گئے، اس لیے شب قدر کی رات ہے، بے شمار فضائل اس کے ہیں۔ اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال حصہ دوم میں واقعہ لکھا ہے، تاک راتوں کی جو نشانی بتائی ہے، ہو سکتا ابھی تک آپ نے 21 اور 22 23 کو تاک رات سمجھا ہو، یقیناً یہ بھی تاک رات ہے، لیکن سمجھنے کی یہاں یہ بات ہے، اگر چاند 29 کا ہوا تب 21 23 اور 25 اور 27 اور 29 تاک رات ہے۔ اگر حضرت نے لکھا ہے اگر چاند 30 کا ہوا تو وہ تاک رات 22 کو رہے گی، 24 کو رہے گی، 26 کو رہے گی، 28 کو، 30 کو۔ اس لیے عزیزو، اللہ رب العزت تو مجھے میرے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا کہ میں کسی رات میں بھی رب سے بخشش کا اعلان کروا لوں۔ پورے رمضان فرشتے اعلان کر رہے جو خیر کی طرف جا رہے ہیں، یا اقبل خیر، آپ کے لیے بشارت ہے جو خیر کی طرف جا رہے ہیں، یا باغ الشر اقصر، جو بغاوت کر رہے ہیں، جو صرف زینت بن رہے ہوٹل اور چوراہوں کے، جو گناہوں میں ملوث ہے، تراویح کو چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، صحابہ کا جو پوری زندگی کا عمل 20 رکعت تراویح کا اور بے شمار فضائل، اس سے ہمارے جیسا نوجوان تراویح سے بھاگتا جا رہا ہے، نمازوں سے بھاگتا جا رہا ہے۔ تراویح کے ایک سجدے کے فضائل جو اللہ کے نبی نے بتائے کہ 1500 نیکیاں ایک ایک سجدے پہ مل رہی ہیں۔ تراویح کے 40 سجدے پورے ہوتے ہیں، 60,000 نیکیاں ہوتی ہے، اور ہر سجدے پہ
جنت کے اندر ایک محل بنایا جا رہا ہے اور ہر محل کے 70,000 دروازے بنا دیے گئے اور ہر سجدے کے بدلے جنت کے اندر ایک درخت لگایا جا رہا ہے جس درخت کی کیفیت یہ ہے کہ 100 سال تک بھی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو پار نہیں کر سکتا ہے۔ گھوڑے کی رفتار ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی دھیرے دوڑتا ہے یا تیز دوڑتا ہے۔ اس لیے عزیزو یہ فضائل کسی غیروں کے لیے نہیں ہے، ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے عزیزو آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں آپ مسجد کو بھریے گا رمضان کے بعد، ماحول سے نکلیے، صحابہ کی زندگی کو اپنائیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریے، آج کی شب قدر کی رات اس کو قیمتی بنائیے اور رب سے مانگیے، معافی مانگیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جزیرۃ العرب دوسرے کے ہاتھ چلا جائے گا، ترکی بھی دوسرے کے ہاتھ چلا جائے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے ملک ہے وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں غیروں کے قبضے میں دھیرے دھیرے جاتا جا رہا ہے، حالات بنتے چلے جائیں گے، چھٹائی ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دجالی لشکر کا شکار بن جائے اور اسی حال میں دنیا سے چلے جائے، پھر کیے کرایا رہتا چلا جائے گا۔ اس لیے عزیزو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریے، نماز کو پڑھیے، دین کی محنت کو کریے اور صحابہ کی سیرت کو اپنائیے، وقتاً فوقتاً دینی ماحول کے لیے بھی اپنے آپ اپنی زندگی کو وقف کریے جس طریقے سے صحابہ وقف کیا کرتے تھے۔ رب مجھ سے بھی راضی ہوگا، آپ سے بھی راضی ہوگا۔ شب قدر کے فضائل آپ ابجاد جانتے ہیں، تعلیم میں بھی پڑھی جاتی ہے، میں آپ کو حالات سے منتخب کرایا اور آج کے فضائل آپ جانتے ہی ہے، 83 سال عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر لیلۃ القدر کی رات ہوگی آپ تھوڑا بہت عبادت کر لیں گے، رب آپ کو وہ ثواب عطا کرا دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو فرائض چھوڑ رہے ہیں اس کی آپ کی پاسداری نہیں ہو پائے۔ آپ ذرا تصور کریے، 1 سیکنڈ پہلے ہی افطار کے آپ کھجور منہ میں نہیں ڈالتے، وقت ختم ہو جاتا ہے سحری کا، لقمہ اگر منہ میں ہوتا ہے آپ اس کو کلی کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ان جیسے عمل سے۔ لیکن اگر آپ نے جب اتنا ایمان لایا، اتنا اپنی زندگی کو ڈھال دیا صرف 1 مہینے کے لیے، تو کیسے آپ کسی کا ہڑپ کر کے ایک لقمہ اپنی زندگی کے اندر ڈال دیں؟ بہت سارے مسلمان ایسے بھی پریشان ہیں کہ میرا حصہ لے لیا ہے، دے نہیں رہا۔ 35,000 روپے ایک صاحب اسی محلے کے 4-5 سال لاک ڈاؤن سے لیے ہوئے ہیں، مجھ سے انہوں نے گڑ گڑایا، میں نے بھی کہا لیکن دل موم نہیں ہوا۔ 35,000 کی کیا ہے، مجبور ہے بیچارہ، اسی محلے کی بات ہے، اسی اگل بغل کی بات ہے، لیکن آج تک اس نے 35,000 روپیہ نہیں دیا۔ یہ ہے مسلمان۔ جب 1 سیکنڈ پہلے آپ کھجور کی گٹھلی نہیں ڈال رہے تو آپ کسی بھائی کا یا کسی کا قرض لے کر کے دے نہیں رہے ہیں، یہ کیا دین ہے؟ ایک طرف وہ بزرگ کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے، لکڑہارے کا کام کرتے تھے، دوسرے کی لکڑی سے صرف 1 مرتبہ اپنے ڈال کا خلال کر لیا، انتقال ہو گیا ہے، بخشش کے لالے پڑ گئے ہیں، رب راضی نہیں ہے، ناراض ہے، عبادت بھی کرے، ساری چیز ہے، لیکن فرائض میں کمی کیا تھا، ساری عبادت ایک طرف رہ گئی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی قرضدار کا جنازہ نہیں پڑھاتے، صرف تنکا انہوں نے خلال کیا تھا۔ اس تنکے کا حساب جب خواب میں دکھایا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میں اس تنکے کا آج تک حساب نہیں دے پایا، جو دوسرے کی لکڑی کو سوار کیا تھا، دانت میں کچھ پھٹا تھا، اس سے خلال کر لیا تھا بلا اجازت کے۔ میں پوری پراپرٹی لوگوں کی ہڑپ کر رہا ہوں، پوری جائیداد ہڑپ کر رہا ہوں، بہن اور بھائی کا حصہ کھا لے رہا ہوں۔ یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے کا واقعہ، صحابہ جتنا رہتا تھا سب وقف کر دیتے تھے، اور ہم جتنا ملتا جا رہا ہم لیتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانی وہ میرے ہی پاس ہے کہ جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کریں گے قیامت سے پہلے۔ رب کائنات مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ روئیے دھوئیے، آج رب کو منائیے اور توبہ سچی کریے کہ آج بس رب مجھے گناہوں سے معافی کرا دیجیے۔ اگر کسی کا معاملات ہے اس سے توبہ کروائیے۔ لوگ حج کو جاتے ہیں، معافی منگواتے ہیں، لیکن موت ابھی یہیں آ جائے گی، کس سے آپ معافی مانگیں؟
اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیزو بہت ساری باتیں ہیں، وقت بھی نہیں ہے، آپ بس اس مجلس سے یہ میسج لے کر کے جائیے کہ جس طریقے سے آپ نے رمضان میں مسجد کو آباد کیا تھا، نوجوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ آپ جیسے ابھی چمک رہے تھے ویسے پھر آپ چمکیے گا، رب اسی عمل سے آپ کو آخرت میں چمکائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی، آپ لوگوں کے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائٹ بند کرو۔ بند کر دیجیے جمیل بھائی، لائٹ بند کر دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين